نماز کے مکروہات۔ نماز میں سانپ یا پھر بچھو کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز میں ڈسٹرب کا ذریعہ ہیں۔ ان کی مثال نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کی ہے۔ دیکھیں، نماز میں اگر سانپ یا بچھو نظر آئے تو نماز میں اسے مار دینا چاہیے، کیونکہ یہ نماز میں ڈسٹربنس کا ذریعہ ہے، نماز سے فوکس آپ کا ہٹے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کا دشمن ہے، اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو ڈس دیں گے۔ اس لیے نماز کو توڑ کر، اگر نماز کو توڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو نماز کو توڑ کر انہیں مارے۔ لیکن اگر عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل سے کام چل جاتا ہے، مثال کے طور پر کچھ ایسے بھی اشخاص ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے مار دیتے ہیں بچھو کو یا سانپ کو مار دیتے ہیں، تو پھر یہ عمل قلیل ہے، وہیں پر ٹھہرے ٹھہرے مار دیے تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن آپ نے نماز میں چل دیا اور پھر مارنے میں عمل قصیر کیا، زیادہ چلا پھرا اور زیادہ ہاتھ پاؤں چلایا، تو پھر یہ عمل قصیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کو فاسد بھی کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز کو فاسد کرے اور ان سانپ اور بچھو کو مار دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقتلوا الاسودین، دو کالوں کو مار دو، اور یہاں دو کالے سے مراد ایک سانپ ہے اور ایک بچھو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے۔ اچھا، کچھ احادیث میں ایسے ہے کہ سبھی سانپوں کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ کچھ سانپ جنات کے شکل میں ہوتے ہیں، تو لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ تمام سانپوں کو مار دیا جائے۔ لیکن احتیاط کے درجہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جاؤ، 2-3 مرتبہ کہیں، اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انہیں مار دیا جائے، اور جو راجح قول یہی ہے کہ انہیں مار دیا جائے۔ دوسری چیز کہ یہ جو نماز میں جو یہ خلل کا مثال دیا گیا ہے، اس میں مثال دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو نماز جو پڑھ رہا ہے اس کے نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے، تو جیسی اس کی خلل کی مثال ہے اسی طرح سانپ اور بچھو نظر آئے تو نماز میں اس کی خلل کی مثال بھی ویسے ہی ہے۔ تو دونوں میں جیسے نمازی کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو نمازی روکتا ہے تاکہ نماز میں خلل نہ پیدا ہو جائے، اسی طرح اگر سانپ بچھو نظر آئے تو انہیں مار دے تاکہ نماز میں خلل نہ پیدا ہو، نماز میں ڈسٹربنس کا یہ ذریعہ ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نماز میں تسبیح یا سورت کا انگلیوں پر شمار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہیں اور نماز میں ذہن کا منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں اگر کوئی شخص ہاتھوں پر تسبیح گنتا ہے یا پھر سورہ کا تعداد گنتا ہے یا پھر آیتوں کا تعداد گنتا ہے تو پھر یہ صورت مکروہ ہے، کیونکہ اول تو اس میں ایک عمل ہے جو نماز کے علاوہ ہے، نماز کے اعمال میں سے یہ عمل نہیں ہے یہ ہاتھوں پر شمار کرنا، اور دوسری بات ہے کہ یہ ذہن کا منتقل کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز میں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پر زیادہ فوکس نہیں رہے گا، آپ کا فوکس انگلیوں پر شمار کرنے میں رہے گا، اس لیے نماز سے یہ ذہن منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ان کو نماز میں ایسے نہ کیا جائے، ہاتھوں پر شمار نہ کیا جائے۔ ہاں، ایسے ممکن ہے کہ انگلیوں کو پورے کو تھوڑا سا دبا دیا جائے اشارہ کے لیے، اپنے پتہ چلنے کے لیے، تو یہ صورت اگر کوئی کرتا ہے تو درست ہے، ورنہ شمار کرنا اس میں ایک زائد عمل ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔